اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ مختلف انبیاء کی قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور پھر بنی اسرائیل کی ڈٹھائی اور نافرمانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ وہ ایک بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح لکھ دی تھی، لیکن وہ اس میں گئے ضرور، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گئے۔ آج کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بندرگاہ ہے جو آج موجودہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ پہلے یہ فلسطین کا حصہ تھا۔ بحر کلزم یعنی سمندر کے کنارے ایک بستی، ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر میں جو قوم بستی تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اور اس وقت جو نبی تھے وہ غالباً داؤد علیہ السلام تھے، کیونکہ قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت نبی تھے۔ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور ایک حجت کے طور پر ایک بات فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم 6 کے 6 دن ہفتے میں کاروبار کرو، لیکن ایک دن جو ہفتے والا دن ہے وہ تم عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ اور انہوں نے کہا، شروع میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 دن ہم کاروبار کریں گے، صرف ایک دن عبادت کرنی پڑے گی، تو یہ تو آسان کام ہے۔ ان کی جو کاروبار تھا ان کا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ کیا کہ جو ہفتے والا دن ہوتا تھا اس میں مچھلیاں ابھر کر سامنے چھلانگیں مار رہی ہوتی تھی ان کے سامنے، جیسے بندہ ہاتھ سے پکڑ لے، اور باقی دنوں میں مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی جاتی تھیں۔ کچھ عرصہ تو یہ برداشت کرتے رہے، لیکن آخرکار ان کے دل بے ایمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک وہاں سے نالا یا جو کھڈا کھود کے تو ہفتے والے دن پانی جمع کر لیا کریں گے، تالاب بنا لیا کریں گے، اور اتوار کو ہم پکڑ لیا کریں گے، تو اس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، چلاکی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس طرح تو تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو منع کرنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو تم کیوں سمجھا رہے ہو، ان کے اوپر عذاب آنا ہی آنا، ان کو مرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ منع کر رہے تھے ان کو بچا لیا، اور جو نافرمانیاں کر رہے تھے ان کو برباد کر دیا۔ اور جب وہ نافرمانیاں مزید کرتے گئے، سرکشی پر اتر آئے کہ کرنا ہے ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے اوپر روتے بھی تھے، اور چھلانگیں جیسے بندر مارتا ہے ویسے بھی مارتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان سے پوچھ بستی کے وہ جو تھی حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے، اذ یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کر رہے تھے بیچ ہفتے کے، اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم شرعا، دن ان کے ہفتے کے نمایاں ہو کر، ویوم لا یثبتون، اور جس دن نہ ہفتہ کرتے وہ، لا تأتیہم، نہ آتی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم انہیں آزما رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ یعنی ان سے اس بستی کے متعلق پوچھئے جو اس دریا کے سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتہ کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، کیونکہ مچھلیاں ہفتہ کے دن نمایاں ہو کر ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں بھی نہ آتی، اسی طرح ہم انہیں آزما رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا یا انہیں عذاب دینے والا سخت عذاب۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہنے لگے کہ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن پوچھے گا کہ تمہارے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھیں تو تم نے کیا کیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو بدترین عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا،
پھر جب وہ ان کاموں میں حد سے بڑھ گئے، عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، جن سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. یعنی جب وہ ان کاموں میں حد سے بڑھ گئے، نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تاکہ تم ذلیل اور بندر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے شروع کی نافرمانی پہ ان کو کچھ عذاب میں مبتلا کیا، سختیاں جھیلی انہوں نے، لیکن جب وہ کھلم کھلا بدماشی کرنے لگے تو پھر ان کی شکلیں تبدیل کر دی. کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ جب برائی ہو رہی ہو تو تم اس کو روکنے میں حصہ دار بنو، اس کو روکنا چاہیے، اور برائی کا ساتھ دینے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہی بچائے گا اگر آپ برائی کو روکنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. باقی جو لوگ برائی کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور ان کی بربادی یقینی ہے. ملک پاکستان میں بھی دیکھیں، پورا پاکستان حکومت سے بڑے کرندے سے لے کر چھوٹے چھوٹے کرندے تک، اور بہت حد تک عوام بھی برائیوں میں ملوث ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر خاموش تماشائی ہیں یا برائی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں. ہمیں لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے منظم جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے وہ بھائی جو برائی کی طرف چلے گئے ہیں وہ واپس راہ راست پر آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس جواب ہوگا کہ ہم نے یہ کام احسن طریقے سے کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.